السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی کے اندر کئی طرح کی پریشانیاں، حالات اور مصیبتیں آتی ہیں، اور کئی طرح سے وہ ان مشکلات سے لڑ رہا ہوتا ہے، پریشانیوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور کسی طریقے سے اس کو ان پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کسی طرح کے بھی حالات اور پریشانیاں کیوں نہ ہو، نکلنے کا راستہ، ذریعہ اور سبب ضرور بنایا ہے۔ بس فکر اس بات کی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر یہ بات ہمارے دلوں کے اندر آ جائے اور یہ عمل ہم کرنا شروع کر دیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان پریشانیوں سے نکلنے کا ضرور راستہ آسان کر دے گا۔ ہماری مصیبت کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف، پریشانی، حالات آ جاتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے، لیکن ان پریشانیوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے، ان پریشانیوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے، لوگوں کو اپنے حالات سنا رہے ہوتے، لوگوں کے سامنے تذکرہ کر رہے ہوتے۔ میرے عزیزوں، لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا یہ اپنا مذاق بنانا یہ بن چکا ہے اس دور میں۔ لوگوں کے سامنے اپنے حالات کو رکھنا گویا کہ اپنا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ سامنے والا جو شخص ہے وہ خود اپنی کئی ساری پریشانیوں سے گزر رہا ہوتا ہے، تو ہم اپنے حالات سنائیں تو کس کو سنائیں؟ صرف ایک اللہ کو۔ ان اللہ سمیع بصیر، کہ جو اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اس کو اپنی زندگی کے حالات سنائیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور عمل کہ جو اللہ کا صفتی نام ہے، اور جو شخص اللہ کو اس صفتی نام کے ساتھ پکارے گا اور اللہ سے کہے گا اور اللہ سے دعائیں کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی ضرور تکلیفوں کو آسان کر دے گا، چاہے وہ گھریلو ناچاقیہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، یا رزق کی تنگی ہو، یا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی یا مصیبت جو انسانی زندگی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی بھی طرح کے حالات ہو، اس کے مسائل حل نہ ہو رہے ہو، پریشانیوں سے گزر رہا ہو، کسی طرح کی تنگی میں پھنسا ہوا ہو، کوئی بات نہ مان رہا ہو، یا اس طرح سے کر کے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے تاکہ ہماری زندگی سکون اور اطمینان والی ہو جائے، تو اللہ کے اس صفتی نام کا ذکر کرے، اللہ کے اس صفتی نام کا وظیفہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نام کی برکت سے بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت اور حالات سے نکال دے گا۔ وظیفہ اور عمل کیا ہے؟ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، بڑا زبردست عمل ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ بدیع اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفتی نام ہے جو بڑا ہی عظیم ہے، جس کے معنی ہے وہ ذات جو بے مثال چیزوں کو وجود میں لانے والی ہے۔ یا بدیع ایسی چیزوں کو وجود میں لانے والی ہے کہ جس کا کوئی مثل پہلے نہیں تھا، جس کا کوئی مثل پہلے نہیں تھا، ایسی چیزوں کو، یعنی جو چیز کسی طرح کے وجود میں ذرے میں نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بھی شکل و صورت اور جو ہے اس چیز کو وجود بخشنے پر قادر ہے۔ انسان کوئی چیز نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کن سے ایک اتنے بڑے عظیم انسان کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے۔ یہ زمین اور آسمان یہ کوئی چیز نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کن سے جو ہے زمین اور آسمان کا وجود جو ہے بخشا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور جو چیز پہلے کچھ نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وجود بخشا ہے۔ تو یہ ہے یا بدیع، یہ ہے بدیع۔ تو وہ ہے وہ ذات کہ جو اپنے اندر اتنی قدرت اور اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اس جیسی طاقت کسی اور کے پاس نہیں۔ تو وہ طاقت صرف ایک اللہ کے پاس ہے کہ جو اپنے حکم کن کے ذریعے سے چیزوں کو وجود میں لا دیتی ہے۔ تو یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، وہ ذات جو بے مثال چیزوں کو وجود میں لانے والی ہے، جس کی تخلیق حیرت انگیز اور بے نظیر ہے، یعنی جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں کو وجود بخشتا ہے، کوئی چیز نہیں تھی
اور ان کو وجود عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز بڑی حیرت انگیز ہے، حیرت میں ڈال دینے والی ایک انسان کو کہ میں کچھ نہیں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا جسم میرا بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس کا ترجمہ ہوا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا بدیع السماوات والارض، یعنی وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، زمین اور آسمان کو ایجاد کرنے، زمین اور آسمان کا موجد ہے، یعنی ان کو وجود بخشنے والا ہے۔ اس زمین آسمان پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا ہے، تو وہ قدرت ہے اور وہ ذات ہے۔ تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، تو ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے صفتی نام کے ساتھ پکارتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفتی نام کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندے کے حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا کر دیتی ہے۔ تو اس بات کا خیال رہے اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو اللہ کے صفتی نام کے ساتھ عظمت سے پکارنا ہے، کہ میرے دل میں اللہ کی عظمت ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اس کی قدرت پر ہمیں یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ جو اللہ اتنی ساری چیزوں کو اور پوری کائنات کو وجود بخش سکتا ہے تو میری اس چھوٹی سی تکلیف کو کیوں دور نہیں کر سکتا؟ وہ بالکل دور کرنے پر قادر ہے اور دور کر دے گا، بڑی بڑی تکلیفوں کو اس نے ختم کیا ہے۔ تو اس چیز کا یقین اور اعتماد جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی جلد انسانی زندگی کے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا۔ جیسا انسان اللہ کے ساتھ گمان رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کے لیے فیصلے کرے گا۔ گمان یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ میرا مسئلہ حل کر دے گا تو مسئلہ حل ہو جاوے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کے پاس پہنچ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی، اور جب قوم موسیٰ نے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ نے تو ہمیں مروا دیا اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، وہ ہمیں مار دے گا، پکڑ لے گا، تو ہم تو پکڑ لیے گئے، مار دیے گئے، اے موسیٰ تم نے تو ہمیں پھنسا دیا ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال ربی، کہ میرا رب ان قریب، میرا کیا کہا کہ ان ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے لیے راستے نکال دے گا۔ تو دل کے یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد کے ساتھ جب یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کہے تو فوراً راستے کھل گئے، اور دریا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا، اور ہر قبیل جو قوم بنی اسرائیل تھی ان کے لیے سب کے لیے الگ الگ راستے بنا دیے۔ انہوں نے درخواست رکھی کہ ہمارے لیے سب کے لیے الگ الگ ہونا چاہیے، بڑی عجیب و غریب قوم گزری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بنا دیے ہیں۔ تو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ مکمل اعتماد کے ساتھ ہمیں یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو جائے، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم جب بستر پر سونے کے لیے جائیں یا اس سے پہلے مسجد میں جگہ نہیں تو اپنے کمرے میں، روم میں، کسی بھی جگہ بیٹھ کر کے سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ ہمیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد میں ہمیں 1200 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1200 مرتبہ۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد میں 1200 مرتبہ ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اور 12 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ ایک دن پڑھا 1200 مرتبہ، پھر دوسرے دن 1200 مرتبہ، پھر تیسرے دن 1200 مرتبہ، پھر چوتھے دن 1200 مرتبہ۔ تو اس طرح کر کے 12 دن تک ہمیں یہ عمل کرنا ہے، اور جب ہمارا یہ عمل مکمل ہو جائے، جیسے آج ہم نے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجہ پڑھی، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کو 1200 مرتبہ پڑھنا ہے اس تسبیح کو، اور پھر 11 مرتبہ ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے مکمل اپنے ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے، دل کے توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا کریں۔ جب ہم دعا کریں گے
تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے لیے ان 12 دنوں کے اندر اندر بہترین فیصلے فرما دے گا۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا، جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، اللہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کر دے گا۔ اگر 12 دن کے اندر بھی ہمارا کام اور ہمارا مقصد پورا نہ ہو تو پھر کچھ دن رک کر کے پھر دوبارہ سے یہ عمل شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ ایسا نہیں کہ ہم زبردستی جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے ہم اس کو اللہ سے زبردستی چھین لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز ہمارے مقدر میں ہوگی، ہمارے لیے بہتر ہوگی، اللہ اس کے لیے ہمارے لیے راستے کھول دے گا، ذہن میں کوئی بات ڈال دے گا، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا، ہمارے دل میں خیال میں وہ بات آ جائے گی کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ کمنٹ کر کے پوچھیے گا اور اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا۔ پھر سے میں آپ کو بتا دوں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کو 1200 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ ہے وہ ذات جو بے مثال چیزوں کو وجود میں لانے والی ہے، جس کی تخلیق حیرت انگیز اور بے نظیر ہے۔ یہ جو یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ہے، اس کو 1200 مرتبہ پڑھنا ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کے بعد میں، پھر اول آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھر سب سے لاسٹ میں اللہ سے دعا کرنا ہے دل جمعی کے ساتھ۔